روح باقی رہتی ہے کچھ دیر یہ مناسب طریقہ یہ جیسے کہ احترام کی بات آ گئی ہے سامنے احترام کرنا ہے جانوروں کا تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ذبح کرنے کے بعد کم سے کم بہت جلدی آپ کو اگر ہے تو 10 منٹ ضرور دے دیجیے اور تب جو ہے جانوروں کو چھیلنا شروع کیجیے۔ اور چمڑے کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ چمڑا کو حکومت نے سازش کے تحت بالکل سستا کر دیا ہے، بالکل سستا کر دیا ہے۔ تو موتیہاری میں بھی اعلان ہوا ہے اجمیر کی طرف سے کہ چمڑا کے ساتھ 100 روپیہ الگ سے دیا جائے۔ اب پتہ نہیں یہاں عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو پتہ نہیں ہے، لیکن موتیہاری میں لوگ عمل کر رہے ہیں اس بات پر، چونکہ چمڑا کو نہایت سستا کر دیا گیا ہے۔ جیسے آپ کا محبوب ادارہ ہے ماشاءاللہ، آپ چمڑا یہاں دیجیے تو چمڑا دینے کے بعد جو ہے 100 روپیہ اور دیجیے، کیونکہ نہایت ہی سستا کر دیا گیا۔ یہ سازش ہے، سازش یہ ہے کہ مدارس کو کمزور کر دیا جائے، یہ بہت بڑی سازش ہے، کیونکہ چمڑے سے مدارس کا کافی فائدہ ہوتا ہے اور ایک اچھی خاصی رقم مدارس کو جاتی ہے۔ بعض مدارس تو ایسے ہوتے ہیں اتنا چمڑا چلا جاتا ہے سال بھر میں، ہر سال اتنا چمڑا چلا جاتا ہے کہ سال بھر کا خرچہ نکل جاتا ہے، اتنا چمڑا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ اتنا سستا کر دیا گیا ہے کہ دقتیں پیش آ گئی۔ اس لیے ہمیں حکومت کے اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا کہ ہم چمڑا کے ساتھ 100 روپیہ الگ سے دیں تو بہتر ہے۔ شاید یہاں اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اس پر عمل کریں۔ شاید وصولی مکمل ہو گئی ہو، بس 1 منٹ ٹائم باقی ہے، بس وقت زیادہ نہیں ہے، ذرا جلدی کر لیں۔ اور میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو لوگ دے چکے ہیں ماشاءاللہ، جو دے چکے اللہ کے اس گھر کے لیے، عیدگاہ کے لیے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنا بہت بڑا کام کر لیے، لیکن جو لوگ دے نہیں سکے ہیں پیچھے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمت کے ساتھ کام کیجیے اور تعاون کیجیے۔ ایک بات میں اور کہہ دوں کہ وقت ہے تو تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں ہم ذبح کرتے ہیں تو 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، تو 7 کی نیت درست ہونی چاہیے۔ 7 آدمی شریک ہوتے ہیں بڑے جانوروں میں، تو 7 کی نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ جیسا قاری صاحب نے کہہ دیا کہ گوشت کو ہم عدل سے بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں بلکہ طور پر بانٹے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے کم کسی کو دے دیتا ہے، جان کر کے دھوکا سے ہو گیا، 7 حصہ آپ تقسیم کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر آپ نے ایک یا کسی کو کم دے دیا تو سب کی قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اس لیے جو ہے بالکل اٹکل سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ بضابط طور پہ یہ کام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ سب کے حصے میں برابری ہوگی اور کسی کو دشواری پیش نہیں آئے گی اور آپ کی قربانی اچھی ہوگی، بہتر ہوگی اور قابل قبول ہوگی، اس کا خیال رکھیں۔ جی ہاں بھائی کھڑے ہو جائیں، سب کو درست کر لیں، ٹائم ہو گیا، سب کو درست کر کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے ہاتھ آپ دیجیے گا، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا سب پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور آپ بھی ثنا پڑھیے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ 3 تکبیر زائد کہیں گے، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر۔ جب تیسری بار آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نیچے ہاتھ نہ جا کر یہاں آ جائیں یا نیت مان لیں۔ پہلے ہو جائے چھوٹا کر کے چلے ہو جائے اور تو نماز لیکن جو ہے آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہہ نہیں سکے نہیں کر سکے تو اتنا ہم کہہ دیجیے اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کی نماز امام سے پڑھ رہا ہوں،
لیکن آپ ابھی کام نہیں چل رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اطمینان نہیں ہو پایا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس طرح نیت کر لیں۔ میں نیت کرتا ہوں عید الاضحیٰ کی نماز، عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے امام کے پیچھے رکن میں کعبہ شریف اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی مختصر طور سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نیت بدھی جائے گی، آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیں گے، تو تکبیر تحریمہ کے بعد جو پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے، اور اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہی جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم نیت باندھ لیے اللہ اکبر کہہ لیے تو جو کام پہلے جائز تھا کر سکتے تھے اب وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے نیت باندھ لی، کہہ لیا اللہ اکبر،